میں یہ جو تمہیدی بات کی ذرا طویل ہو گئی ہے، اس پس منظر میں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کردہ نسخہ، اور وہ نسخہ صرف نظری نہیں ہے، صرف علمی نہیں ہے، صرف کہیں لکھا ہوا نہیں ہے، وہ تو جیسے کہ کہا کسی نے کہ سبتس بر جرید عالم دوام ما، وہ مجرب نسخہ ہے اور تاریخ انسانی میں سب کہ حضور نے یہ کام کر کے دیکھیے حضور کے معجزات صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بڑی طویل بحث ہے۔ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، زندہ ہے، پائندہ ہے، تابندہ ہے، فاش گوئے ماں کے درد المزمرہ کی کتابیں نیز چیزیں دیگر مثل حق بنہا ہم پیداستو زندہ و پائندہ و یاد۔ پھر حضور کی حیات طیبہ میں بے شمار خرق عادت واقعات ہوئے ہیں جنہیں ہم معجزات کی حیثیت سے جانتے ہیں۔ تھوڑا سا کھانا تھا، چند آدمیوں کے لیے بھی کفایت نہ کرتا، حضور نے اپنا دست مبارک ان کے اوپر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پورا لشکر شیر ہو گیا، ہوا ہے واقعات ہوا۔ لیکن میرے نزدیک جو اس دور میں سب سے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جانا چاہیے حضور کا زندہ معجزہ، وہ یہ ہے کہ کل 20 برس کی مدت میں ایک قوم کی کایا پلٹ کر رکھی، ایک مکمل انقلاب برپا کر دیا۔ وہ مکمل انقلاب جس کی گواہی ایم این رائے نے دی، میں نے کئی مرتبہ اس کے حوالے آپ کو دیے۔ ہندو کمیونسٹ 1920 کا اس کا لیکچر ہے جو ہسٹوریکل رول آف اسلام کے نام سے کتابی شکل میں چھپا ہوا، کبھی پڑھیے۔ پھر اس صدی میں اس کے اواخر میں آ کر ڈاکٹر مائیکل ہارٹ 300 کنسرٹیو اس کی گواہی پڑھی۔ He is the only person supremely successful in both the religious and the secular field۔ ایک عظیم انقلاب برپا کیا۔ مصطفیٰ اندر ہرا خلوت گزیر، قوم و آئین و حکومت، کہاں سے کہاں اٹھا کر قوم کو پہنچایا۔ میرے نزدیک سب سے بڑا تاریخی معجزہ محمد رسول اللہ کا یہ ہے۔ اس تاریخی معجزے کے جہاں بہت سے اسپیکٹس ہیں، بہت سے پہلو ہیں، ان پہ ایک جز ہے اس معجزے کا، یہ بے شمار معجزات سے بنا ہوا ایک معجزہ ہے، لیکن ایک اہم جز اس کا یہ بھی ہے کہ ایک منتشر قوم کو، ایک وہ قوم جسے قرآن نے نام دیا ہے قوم اللدہ، بڑی جھگڑالو قوم، جس کے بارے میں حال ہی نے کہا تھا اور بڑے خوبصورت الفاظ میں، سادہ الفاظ میں تعبیر کی ہے کہ کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا اور کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، اور جو جھگڑا شروع ہوا تو پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ نسلاً بعد نسل منتقل ہو رہی ہے ایک نسل سے دوسری نسل کو عداوت اور دشمنی، اور پھر خزرج جو ہے 100 سال سے ان دو قبیلوں کے درمیان خانہ جنگی جاری تھی۔ جیسے کہ ہوتا ہمارے ہاں ابھی بلوچستان میں آپ کو قبائل ملے، تھوڑے عرصے کے بعد بگٹی اور بڑی قبائل کی یا کسی اور قبیلے کی آپس میں آپ کو معلوم ہو جاتا کہ پھر کچھ ہو گئی، اس لیے کہ وہ تو دلوں کے اندر ہے۔ جو کسی وقت کوئی قتل ہو گئے ہیں، اب وہ جب تک کہ انتقام نہیں لے لیا جائے گا وہ بات ختم تو نہیں ہوگی۔ یہ دونوں قبیلے ختم ہونے کو آ گئے، اس درجے 100 برس تک ان کے مابین وہ خاصمت اور باہم قتل اور غارت گری کا میدان ہے۔ پورے عرب میں کہیں امن نہیں، کہیں چین نہیں، لے دے کے صرف مسجد حرام من دخلہ کان آمنا، یہ بھی ایک معجزہ تھا اللہ کا کہ جو یہاں داخل ہو جائے گا امن میں ہوگا، حرم کی سرزمین میں امن تھا، اور انہی کی وجہ سے ان کے حرم کے متولی ہونے کی وجہ سے قریش کو امن حاصل، باقی کسی کے لیے امن نہیں۔ وہ 4 مہینے اگر اشہر حرم ان کے ہاں نہ ہوتے تو پورے جزیرہ نما عرب میں ایک انسان زندہ نہ رہتا۔ وہ تو 4 مہینے ان کی مذہبی روایت یہ تھی کہ 8 مہینے لڑو، البتہ 4 مہینے جو ہے یہ اشہر حرم میں لڑائی نہیں ہے، تب وہ زندگی وہاں پاسبل، وہاں زندہ رہنا ممکن تھا، ورنہ اس قوم کو جو بنیان مرصوص بنایا، اس قوم کو جو متحد کیا، جس طرح ان کے دلوں کو جوڑا، جس طریقے سے ان میں نظم پیدا کیا، اس درجے کا نظم کہ اور خیر جنگ کے اندر تو ہوتا ہی ہے کہ سب بندی بھی ہو اور کوئی کمانڈر ہے اور کوئی سپہ سالار ہے اور کوئی مختلف جو جتھے ہے، میمنہ ہے، بیسرا ہے، اس کا کوئی سپہ سالار ہے، وہاں تو ڈسپلن ہوتا ہے، لیکن عبادت جیسی چیز میں یہ ڈسپلن جو آپ کو نماز میں نظر آتا ہے، ایک امام اور پیچھے سب باندھے ہوئے اور اس کی ایک آواز کی حرکت جو ہے جیسے کہ پریڈ ہو رہی ہے، کوئی کوشن آ رہا ہے اور اس کے بعد حرکت ہو رہی ہے،
یہ نظم خالص عبادت سے لے کر کہ جو ایک ذاتی معاملہ سمجھا جاتا ہے بندے اور رب کے مابین، وہاں سے لے کر اور میدان جنگ تک نظم، ڈسپلن، پابندی، سم و طاعت، سنو اور اطاعت کرو، فاسمعوا واطیعوا، یہ کیفیت جو پیدا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو میرے نزدیک واقعہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑا موضوع